بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ ناظرین گرامی، چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، لیکن ایسا یہ وقت اور اس وقت پر تحریک انصاف نے انٹری مار دی ہے اور پھر یہی کہا جا سکتا ہے لو کروا لو آپ انتخابات، اب آپ چوز کر لو اپنا چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ، اب انتخابات آپ کروا کے دیکھو۔ اب تحریک انصاف نے کیا کیا ہے، تحریک انصاف نے کون سا پتا، کون سا کارڈ جو ہے وہ کھیل دیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب اور نون لیگ کو کرارا جواب مل گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مختلف جو حلقے ہیں یا پھر ان کے جو ٹاؤٹ ہیں، انہیں بڑا کرارا جواب ملا ہے۔ کرارا جواب دیا کس نے ہے؟ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے۔ وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ پاکستان میں بہت سارے نااہل لوگ موجود ہیں، ایسے نااہل ہیں کہ اگر ایوارڈ دیے جائیں تو ایک سے بڑھ کر ایک بندہ سامنے آئے، لیکن الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جیسے انتخابات کروائے، اب انہوں نے ایک ایسا ان کا کام سامنے آ گیا ہے، انہوں نے کیا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب خدا کی مار پڑتی ہے تو آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اگینسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اب چیزیں ان کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہیں پر ہم ایچیسن کے پرنسپل کی بات کریں گے جنہوں نے ریزائن کیا اور وہ اپنے ملک جو ہیں وہ لوٹ گئے ہیں، اور نون لیگ ایسی کوئی تھرڈ کلاس ان کے پاس لوگ ہیں، اور انہوں نے اب اپنا وہ بچانے کے لیے کیسے الزامات ایچیسن کالج کے پرنسپل اور ان کی اہلیہ پر لگانا شروع کر دیے ہیں، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں، اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجئے۔ ناظرین گرامی، بریکنگ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی سینٹ نشستوں کے انتخاب تک چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب روکنے کی استدعا کر دی گئی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، تحریک انصاف نے اس سے آگے کا پتہ بھی کھیلا ہے۔ اب یہ انتخاب روکنے کی استدعا کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن جو کہ نااہل ترین ادارہ ہے، اس کا سربراہ کرپٹ ترین بندہ ہے، نااہل ترین بندہ ہے جس کا نام سکندر سلطان راجہ ہے، اس کی ایما پر اس نے اپنے طاقتوروں کو خوش کرنے کے لیے، اس نے اپنے ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن ملتوی کروایا۔ کیونکہ چیف صاحب اور طاقتور جانتے تھے کہ 9 سے 11 سیٹیں خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف جیت جائے گی، اور 9 سے اگر 11 سیٹیں تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے جیتتی ہے تو پھر سینٹ میں سب سے بڑی جماعت کون ہوگی؟ تحریک انصاف۔ لہذا اگر لوئر فلور پر ان کی 2/3 اکثریت بھی مکمل ہے، اپر فلور میں تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی، تو ان کے کاموں میں رخ نہ ڈالیں گے، ان کے جو قوانین ان کی اپنی مفاد میں ہوں گے، یا پھر ان کے قوانین جو ان کی سزائیں معاف کروانے کے لیے ہوں گے، ان کے وہ قوانین جو ان کی کرپشن اور چوری کا پیسہ بچانے کے لیے ہوں گے، اس میں رکھنا ڈالے گی تحریک انصاف۔ وہ قانون اپر فلور سے پاس نہیں ہوگا، لہٰذا اس لیے انہوں نے سینٹ کا الیکشن خیبر پختونخوا میں ملتوی کروا دیا۔ اب تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بھائی آئینی طور پر تو بات بھی ٹھیک ہے کہ سینٹ چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، سینٹ میں چاروں صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ اب اگر بغیر خیبر پختونخوا کے اراکین کے جو سینٹ میں 96 کی تعداد ہوتی ہے سینیٹرز کی تمام صوبوں سے، اگر خیبر پختونخوا کے سینیٹر ہی وہاں پر موجود نہیں ہوں گے تو آپ کیسے چیئرمین سینٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ یہ تو سراسر آئین کے خلاف ہے، یہ تو سراسر آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ہاں، اب یہ جو بنیاد بنائیں گے وہ یہ بنائیں گے کہ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات ہے جناب کہ آپ جو مخصوص نشستیں ہیں اس پر حلف لیں، لہذا آپ نے حلف نہیں لیا اس لیے غلطی آپ کی ہے۔ اس سے پہلے تو جناب علی کسی کورٹ نے حکم دیا ہی نہیں، اس سے پہلے تو کسی کورٹ کا حکم جو ہے انہوں نے ہوا میں اڑایا ہی نہیں، اس سے پہلے تو انہوں نے آئین اور قانون کو ایسے ہاتھ باندھ کر یہ کھڑے ہیں اس کے سامنے کہ جناب یہ ہلتے ہی نہیں ہیں۔ جو قانون اور جو آئین
پچھلے 2 سالوں میں، پچھلے 2.5-3 سالوں میں اس ملک کے قانون کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، تحریک انصاف نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کو رکوانے کے لیے اس کے خلاف درخواست جو ہے وہ سیکرٹری سینٹ کو بھی جمع کروائی ہے۔ سینیٹر زرقا تیمور، سیف ابڑو، فلک ناز چترالی، فوزیہ ارشد اور سیف اللہ نیازی کے دستخط موجود ہیں۔ تحریک انصاف نے چیئرمین سینٹ کا انتخاب ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ آئین کے مطابق سینٹ اراکین کی کل تعداد 96 ہے، جس میں تمام صوبوں کی یکساں نمائندگی ہوتی ہے۔ سینٹ میں خیبر پختونخوا سے 23 اراکین کی تعداد پوری نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سے سینٹ انتخاب ملتوی کیے ہیں۔ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ایوان کے اراکین کی تعداد پوری کرنے تک ملتوی کر دیا جائے۔ بھائی بات بھی ٹھیک ہے، ویسے لگتا نہیں ہے کہ ان کی یہ بات مانی جائے گی، کیونکہ یہ اب ان کا اپنا مفاد ہے، اور اپنے مفاد کو یہ اگر مد نظر رکھے تو یہ خدا نخواستہ ملک کے ایسے اہم تنصیبات کو بھی آگ لگا دیتے ہوتے ہیں، جس کی مثال ماضی میں ہم نے دیکھی ہے۔ لہذا تحریک انصاف نے اپنے تئیں یہ کوشش کی ہے، لیکن اس کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہیں پر یہ جو الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، ویسے تو بڑا یہ قانون اور آئین کے پاسدار ہیں، لیکن راول پنڈی میں جی ٹی روڈ پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا PP4 کا بیلٹ پیپرز ڈالنے والا بیگ روڈ پر پڑا ہوا ملا ہے۔ یہ ہے الیکشن کمیشن کی اہلی، یہ ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کا، جتنے وہ اہل ہیں نا اپنے کام کے لیے، یہ ان کے لیے ایک منہ بولتا ثبوت ہے ان کا کہ جناب علی، آپ ایک تو طرف آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، دوسرا آپ اپنے قیمتی کاغذات ہی جو ہے انہیں محفوظ نہیں رکھ پا رہے۔ اور بھائی جان، جن سے آپ نے دھاندلی کروائی ہے، کم از کم ان لوگوں کو یہ تو کہیں نا کہ انہیں جلا دیں، انہیں دبا دیں، انہیں پانی میں بہا دیں، یوں سڑکوں پر تو نہ پھینکیں، یوں آپ ہمارے آئین اور قانون کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ ایک طرف آپ جناب علی رشیا میں جا کر جو صدارتی انتخاب ہے رشیا کا، آپ اس کی نگرانی کرتے ہیں، آپ اسے آبزرو کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو انتخاب آپ کے انڈر ہوا، آپ نے اس کا کیا حال کر دیا۔ اس کی مثال یہ ہمارے سامنے ہے، PP4 کا بیلٹ پیپر جو ہے، وہ بیلٹ پیپر سے بھرا ایک پورا جو توڑا ہوتا ہے، پورا ایک وہ جو باکس ہے جس میں وہ بیلٹ پیپر کے پیپر الٹائے جاتے ہیں، وہ سارا الیکشن کمیشن کا جی ٹی روڈ پر پڑا ہوا ملا ہے۔ اب یہ وہاں پر کون پھینک گیا ہے؟ اب یہ بھی کہیں جناب علی، یہ توڑا بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا پہلے کسی نے پرنٹ کیا ہے، اس کے بعد اس کے اندر بیلٹ پیپر جو ہیں وہ بھی پرنٹ کیے ہیں، اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سٹیمپ ہے، وہ سٹیمپ بھی کسی نے بنوائی ہے، اس کے بعد وہ نیچے سے جو سگنیچر کیے گئے ہیں وہ بھی کسی نے کیے ہیں، اور کرنے کے بعد وہ توڑا جو ہے وہ وہاں پر پھینک دیا تاکہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ بدنامی ہو۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کس قدر وہ نااہل ہیں، اور انہوں نے جو الیکشن 2024 کے ہوئے ہیں وہ کس حد تک فیئر کروائے ہوں گے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان ایک بار پھر بول پڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے 14 اپریل کو ریٹائر ہو جانا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے خط لکھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے ایک گلہ کیا ہے کہ سینیورٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میں پاکستان کا دوسرے نمبر پر سینئر ترین ہائی کورٹ کا جج ہوں، لہذا آپ نے اپنے علاقے سے یعنی کہ بلوچستان سے ایک جج جو افغان صاحب ہے انہیں لا کر سپریم کورٹ میں تعینات کر دیا ہے، لہذا آپ نے اقریبا پروری نبھائی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ اب شاید قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور بہت سارے حلقوں کو، طاقتور حلقوں کو معلوم ہے، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہ ریٹائر ہوں گے اور کب یہ اپنی مرضی کے مطابق اب آگے مزید کام کر پائیں گے۔ ویسے آئین اور قانون کی بات قاضی صاحب سے بڑھ کر کسی نے نہیں کی، اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی بھی قاضی صاحب سے بڑھ کر کسی نے نہیں کی۔ اسد طور صاحب کو گرفتار کیا جاتا رہا اس وجہ سے کہ انہوں نے قاضی صاحب کو آئینہ دکھایا کہ قاضی صاحب آپ کا کال اور ہے، آپ کا فیل اور ہے۔ لہذا اب محمد ابراہیم خان جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ کچھ عرصے سے قانون کے مطابق فیصلوں کو تحریک انصاف سے منسوب کیا گیا ہے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی گئی، ان فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانا پڑی۔ اگر کوئی سائل سمجھتا ہے کہ داد رسی قانون کے مطابق نہیں ہوئی تو قیامت کے دن حاضر ہوں، کیونکہ تحریک انصاف نے راہداری ضمانتیں پشاور ہائی کورٹ سے لی ہیں۔ اب انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا، انہیں کوئی بری نہیں کر دیا، انہوں نے یہ کوئی مقدمے ڈسچارج نہیں کر دیے، انہیں صرف راہداری ضمانت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں اتنے دنوں کے اندر اندر۔ اس پر نون لیگ نے وہ واویلا مچایا، نون لیگ کے ٹاؤٹس جو ہیں، جنہیں نون لیگ منہ خود نہیں لگاتی، یہ ان کا علاج ہے، یہ ان کی قسمت ہے،
یہ جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں یہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن نون لیگ کی جو اوپر کریم ہے نا، جو نون لیگ کے کرتا دھرتا ہے، وہ ان لوگوں کو منہ تک نہیں لگاتے، اور یہ جناب علی آئے روز ایسے باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ لہٰذا محمد ابراہیم خان صاحب نے ان لوگوں کو بھی جواب دیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی جواب دیا ہے کہ بھائی جان اگر کسی کو معاملہ ہو تو وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور ساتھ میں جو ایک معاملہ اٹھا تھا اس پہ نون لیگ اب دوبارہ سے جو کیچڑ ہے وہ اچھالنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ جب یہ پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ اپنے اوپوننٹ کو ہمیشہ گندا کرتے ہیں، اس کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ اب ایچیسن کالج کے جو پرنسپل ہیں مائیکل تھامس، وہ کہتے ہیں یہ نون لیگ والے کہ انہوں نے ایکسٹینشن مانگی تھی، جب انہیں ایکسٹینشن نہیں دی گئی، پہلے کہا کہ یہ خود کرپٹ ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی اہلیہ کرپشن میں جو ہیں وہ ملوث ہیں، طلبہ اور والدین سے پیسے یہ لیتے تھی۔ ایک پرنسپل ڈیفنس میں 4 کنال کے بنگلے میں کیسے رہتا ہے، وزیر تعلیم صاحب یہ فرما رہے ہیں، جن کا نام ہے رانا سکندر حیات۔ تو وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب، چلیں ٹھیک ہے ایچیسن کا پرنسپل تو 4 کنال کے بنگلے میں نہیں رہ سکتا، لیکن 2 نمبر اور بھونڈے طریقے سے بنا ایک ایم پی اے، وہ 4 تو کیا وہ 8 کنال کے بنگلے میں رہتا ہے، اس کے نیچے 4 V8 ہوتی ہیں، اس کے پاس کروڑوں روپے کا کیش ہوتا ہے، اس کے بینکس میں اربوں روپے ہوتے ہیں، ہوتا وہ ایم پی اے ہے۔ ایم پی اے، ایک ایم پی اے جو ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتی، 2 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ایم پی اے کی نہیں ہوتی۔ وہ ایم پی اے جو ہے وہ 8 کنال کے بنگلوں میں رہتا ہے۔ لہذا اب جب نون لیگ جو ہے اسے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو نون لیگ کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ نون لیگ نے اپنے اوپوننٹ پر ذاتی حملے کرنے شروع کیے ہیں، ان کی عورتوں کو انوالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہ شخص جو انگریز ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، اس نے استعفیٰ دیا اور وہ اپنے ملک روانہ ہو گیا ہے، اسے پتا ہے کہ یہاں کا نظام کیسا ہے، اس نے انہیں منہ لگانا بہتر نہیں سمجھا، اس نے استعفیٰ دیا اور اپنے ملک روانہ ہو گیا ہے۔ یہ ان کی اصل اوقات ہے۔ اب تک کے لیے اتنی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔